بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزہ گر قسط نمبر 23 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مسز فرقان حسن نے جیسے ہی خرم کے کمرے میں قدم رکھا، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ خرم بلیک جینس پر ایک بلیک اینڈ وائٹ چیک کی شرٹ پہنے بڑے اہتمام سے تیار آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ ایسے ہی جا رہا ہوں موم، ہارون نے مووی کا پروگرام بنایا ہے۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ خرم نے بدستور آئینے میں دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہارے ڈیڈ نے کوئی مکان پسند کر لیا ہے خریدنے کے لیے۔ وہ ہم دونوں کو گھر دکھانے کے لیے آج خاص طور پر جلدی گھر آئے ہیں۔ مسز فرقان نے اپنے خوبرو بیٹے کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پرفیوم اٹھا کر سپرے کرنے لگا۔ تو چلیں، ہارون کا پروگرام کینسل، آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ویسے بھی اگر ڈیڈ نے گھر پسند کر کے ہم دونوں کو دکھانے کا فیصلہ کیا ہے تو گھر اچھا ہی ہوگا۔ ہمیں فوراً دیکھ کر فوراً ڈیسیژن لینا چاہیے۔ خرم نے ایک دائرانہ نظر خود پر ڈالتے ہوئے کہا تو مسز فرقان آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے بولیں، جناب کی تیاری بالکل مکمل ہے، مزید کسی زیبائش کی ضرورت نہیں، پہلے ہی بہت جچ رہے ہو۔ خرم ان کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا تو مسز فرقان چھیڑنے والے انداز میں بولی، ہم گھر دیکھنے جا رہے ہیں، لڑکی دیکھنے نہیں۔ فرسٹ آف آل، میں نے تیاری گھر دیکھنے کے لیے نہیں، مووی دیکھنے کے لیے کی تھی۔ سیکنڈ تھنگ، کیا پتہ گھر کے بہانے گھر والی بھی مل جائے، کوئی خرم کو چھیڑے اور خرم اسے نہ چھیڑے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ مسز فرقان خرم کے معنی خیز انداز پر اسے ایک دھمکا جڑتے ہوئے بولی، ہاں، جیسے ابھی تک تو تمہیں گھر والی ملی ہی نہیں ہے۔ وٹ ڈو یو مین؟ آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ خرم حیران ہوا، یہ ایسا سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھئی مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا اگر تم خود کسی کو پسند کر لو، بس لڑکی اچھے خاندان کی ہونی چاہیے، مسز فرقان نے شرطی انداز میں کہا تو خرم بے ساختہ بولا، آپ تو ایسی بات کر رہی ہیں جیسے مجھے ڈیٹ پر کسی کے ساتھ پکڑ لیا ہو۔ خرم کے ہنسنے پر مسز فرقان اسے ترچھی نظر سے دیکھتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولی، تو کیا واقعی کوئی نہیں ہے؟ ان کی اتنی سنجیدگی سے پوچھنے پر پل بھر کے لیے خرم ٹھٹک گیا، جیسے اندر کہیں کسی کونے میں واقعی کوئی موجود ہو۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، خرم ایسے تیزی سے بولا جیسے چوری پکڑے جانے کے ڈر سے کوئی پہلے ہی صفائی دے دے۔ مسز فرقان حسن بھی اس کے اس ارادی طرح بولنے پر زور سے ہنس دیں۔ کم آن، ہری اپ، تمہارے ڈیڈ ویٹ کر رہے ہیں، وہی کہتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ خرم کچھ دیر ان کے پیچھے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں مسز فرقان کا جملہ گھومنے لگا، تو کیا واقعی کوئی نہیں ہے؟ جملے کے ساتھ ہی کوئی ہلکی سی شبیہ اس کے ذہن کے پردے پر لہرانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شکل واضح ہوتی، خرم کا موبائل بج اٹھا اور خرم چونک گیا۔ دوسری طرف ہارون تھا۔ خرم نے اسے بتایا کہ وہ نہیں آ رہا، ساتھ ہی ریسٹ واچ پہنتا کمرے سے باہر آ گیا، جہاں فرقان حسن اور مسز فرقان اس کے منتظر کھڑے تھے۔ تمہارا مووی دیکھنے کا پروگرام تھا؟ فرقان حسن اس پر نظر پڑتے ہی پوچھا۔ مسز فرقان غالباً انہیں بتا چکی تھی، میرا نہیں، ہارون کا تھا، میں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا، مگر آپ جہاں لے جا رہے ہیں وہ مووی سے زیادہ انٹرسٹنگ جگہ ہے، کیونکہ آپ کا پسند کیا ہوا گھر یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ خرم نے یقین سے کہا، باہر سے تو گھر بہت شاندار ہے، لیکن اندر سے میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ فیملی کی موجودگی میں بار بار گھر دیکھنے جانا اچھا نہیں لگتا، میں نے سوچا ایک ہی بار چلیں گے اور ایک ساتھ دیکھ لیں گے۔ فرقان حسن نے تفصیل بتائی۔ وہ تینوں ساتھ چلتے ہوئے گھر سے نکل کر پورچ کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ بیٹا، آپ کسی کا استعمال شدہ گھر خرید رہے ہیں، کوئی نئی کوٹھی خریدنی چاہیے جسے کسی نے استعمال نہ کیا ہو۔ خرم نے حیرت و بیزاری کی ملی جلی کیفیت میں کہا، ارے تم ایک بار اس گھر کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ گھر نئی اور شاندار کوٹھیوں کو بھی مات دیتا ہے۔ بلال اختر بہت بڑے بزنس مین کا گھر ہے، وہ سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں، بلکہ ان کا بھائی گھر ہے، مگر بلال اختر نے اسے ایسی زبردست کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے کہ لگتا ہے جیسے کچھ مہینوں پہلے ہی تیار ہوا ہو۔ پھر مجھے اس ایریے کا بھی پتہ ہے، وہاں ہمارے علاقے کی طرح گٹر کی لائنوں کا مسئلہ ہے، نہ پانی کا، یوں سمجھ لو ایک دم آئیڈیل گھر ہے۔
فرقان حسن نے جوشیلے انداز میں کہا تو خرم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ڈیڈ کے اتنے دعووں پر اس نے پہلے دیکھ لینا مناسب سمجھا۔ تقریباً 40 منٹ بعد خرم نے فرقان حسن کے کہنے پر گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ یہ ہے وہ گھر؟ مسز فرقان نے پورے وثوق سے پوچھا۔ ویسے تو اس علاقے میں تقریباً سارے ہی گھر شاندار تھے، لیکن اس کوٹھی کا طول و عرض اور شان و شوکت سب ہی نمایاں تھا۔ جی ہاں، اب بتائیں، یہ گھر کہیں سے پرانا لگتا ہے؟ فرقان حسن نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ دونوں بھی اپنی طرف کے دروازے کھول کر اتر آئے۔ بیوٹیفل، خرم نے محویت سے اس گھر کو دیکھتے ہوئے زیر لب کہا تو فرقان حسن کے لبوں پر بھی بڑی جاندار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اندر سے دیکھنا ہے؟ انہوں نے دونوں کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ خرم فوراً بولا۔ یہ تو ایسا گھر ہے کہ باہر سے دیکھ کر خود بخود اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جائے، اور ہم تو آئے ہی خریدنے کے ارادے سے ہیں، تو ہماری یہ خواہش تو بالکل برحق ہے۔ اسے فرقان کی شکل سے صاف لگ رہا تھا وہ بری طرح سے گھر سے متاثر ہو چکی ہیں۔ فرقان حسن نے بلال اختر کو پہلے ہی فون پر مطلع کر دیا تھا، چنانچہ کچھ دیر میں وہ بلال اختر کی رہنمائی میں پورے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ بلال اختر تو گھر اتنی تفصیل سے دکھانے میں کافی کوفت ہو رہی تھی، لیکن جو پارٹی گھر دیکھنے آئی تھی، اس کی طرف سے انہیں یقین تھا کہ وہ بھی اس طرح وقت کو بہت سنبھال کر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اتنی تفصیل سے ایک ایک کونے کا معائنہ کر رہے تھے، تو قوی امکان تھا کہ وہ منہ مانگی قیمت پر گھر خرید لیں گے، اور پھر ابھی بلال اختر کے پاس زیادہ گاہک آئے بھی نہیں تھے۔ وہ بے اعصاب ہو جاتے تو انہوں نے کل ہی تو اشتہار دیا تھا۔ ابھی تو صرف وہ 2-4 فون ہی آئے تھے، اور وہ بھی آپ انہیں پہلے قیمت بتا دیں کی تکرار کرتے رہے تھے۔ بلال اختر بارگیننگ سے سخت چڑ تھی۔ وہ چاہتے تھے بغیر درد سری کے کوئی سلجھی ہوئی پارٹی ان کا گھر خریدنے اور فوراً سودا پکا کر دیں۔ فرقان حسن کی فیملی انہیں ایسی ہی پارٹی لگ رہی تھی۔ سارا گھر دیکھتے ہوئے سب اوپری منزل پر آ گئے۔ یہ میرا بیڈ روم ہے، میری وائف اس وقت سو رہی ہیں، بلال اختر نے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی اور بیڈ روم دکھا دیں، ذرا کمرے اور باتھ روم کے اسپیس کا اندازہ ہو جائے گا، مسز فرقان نے التجائی انداز میں کہا تو بلال اختر چار سر ہلاتے زوبیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان تینوں کو وہیں روک کر انہوں نے خود پہلے زوبیہ کے کمرے کے دروازے پر نوک کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ زوبیہ وسیع عریض کمرے کے کونے میں رکھے کمپیوٹر کے پیچھے تقریباً روپوش تھی۔ دستک کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بلال اختر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ ایک پارٹی گھر دیکھنے آئی ہے، وہ کمرہ بھی دیکھنا چاہتی ہے؟ بلال اختر کے دھیمے لہجے پر زوبیہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ حالانکہ وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں، پھر بھی زوبیہ کو امید نہیں تھی کہ وہ یہ گھر واقعی بیچیں گے۔ لے آؤں انہیں اندر؟ بلال اختر نے خود پر جمی اس کی حیران نظروں سے خار کھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو وہ ایک دم چونک اٹھی اور سانس خارج کرتے ہوئے پہلی بار بڑے سرد لہجے میں بولی، اگر میں منع کر دوں گی تو کیا آپ نہیں لائیں گے؟ زوبیہ نے وہ 2 سیکنڈ کا توقف کیا، پھر واپس کمپیوٹر اسکرین پر نظریں گاڑتے ہوئے بولی، جب اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ لے آئیں۔ وہ پوچھ نہیں رہے تھے، صرف بتا رہے تھے، لیکن زوبیہ کی آنکھ میں ہلکی سی نمی دیکھتے ہوئے انہوں نے خود کو کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ اس کے احساسات سمجھتے تھے، خود وہ بھی اپنے فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ اس گھر سے ان کی ان گنت یادیں وابستہ تھیں، وہ اس گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے اور انہیں تو لگ رہا تھا یہ فیصلہ انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ بلال اختر نے باہر جھانکتے ہوئے ان تینوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جیسے ان لوگوں نے کمرے میں قدم رکھا، بلال اختر کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک اجنبی نمبر دیکھنے کے باوجود انہوں نے کال اٹینڈ کر لی، کیونکہ گھر کے اشتہار کے ساتھ انہوں نے یہی نمبر دیا تھا۔ مگر دوسری طرف ہیلو کے جواب پر ایک مانوس سی آواز بلال اختر کو چونکا گئی۔ یقین نہیں آ رہا، تم نے گھر بیچنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کون؟ بلال اختر تعامل کا شکار ہو گئے تھے۔ کیا ہوا بلال؟ آواز کیوں کبھی بھی نہیں پہچانتے؟ بھاری سنجیدہ سی مردانہ آواز پہچان تو گئے تھے، اسی لیے فرقان حسن سے ایکسکیوز کرتے تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ کیوں فون کیا ہے؟ انہوں نے باہر آتے ہی نپے تلے انداز میں پوچھا۔ اشتہار پڑھ کر کیا ہے، وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر بلال اختر نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ کیا قیمت لگائی ہے؟ بلال اختر کو خاموش دیکھ کر وہ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ گھر بک چکا ہے، میں ڈیل کر چکا ہوں۔ بلال اختر کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا سوچنے میں۔
وہ اتنے اعتماد سے بولے تھے کہ سننے والا یقین کرنے پر مجبور ہو جائے، مگر دوسری طرف موجود شخص بھی بلال اختر کو اچھی طرح جانتا تھا، تبھی اس سے بھی زیادہ وثوق سے بولا، جھوٹ مت بولو، صاف صاف کہو نا، مجھے نہیں بیچنا چاہتے۔ خیر میں نے کوئی بحث کرنے کے لیے فون نہیں کیا، قیمت لگوا لو، جو بھی پارٹی پے کر رہی ہو، میں اس سے 10 لاکھ زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ دوسری طرف سے وہ لوگ لہجے میں 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا، مگر بلال اختر خالی ذہن کے عالم میں وہیں کھڑے رہ گئے۔ بلال اختر جیسے ہی موبائل فون پر بات کرنے کے لیے کمرے سے نکلے، وہ تینوں ایک دم ریلیکس ہو گئے۔ اتنی دیر سے وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، ان کے جاتے ہی انہیں جیسے بولنے کی آزادی مل گئی۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، کیونکہ زوبیہ کمپیوٹر کے پیچھے ایسے بیٹھی تھی کہ اس پر فوری طور پر نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ کیونکہ کمرے میں آتے ہی بلال اختر کمرے سے چلے گئے تو وہ لوگ موقع غنیمت جان کر کمرے کا جائزہ لینے کے بجائے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ گھر تو بہت اچھا ہے، میرے خیال سے آپ ابھی ڈیل کر لیں، کہیں کوئی اور نہ خرید لے، مسز فرقان نے چھوٹتے ہی کہا۔ زوبیہ غیر ارادی طور پر بڑے غور سے ان کی باتیں سننے لگی۔ ویسے بھی وہ اتنی دھیمی آواز میں نہیں بول رہے تھے کہ اسے مشکل ہوتی۔ ہاں خیر ہے تو بہت اچھا، لیکن لگ رہا ہے پرائز مہنگے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو گھر ہم نے دیکھا تھا وہ بہت ریزنیبل ہے۔ فرقان حسن بولے، کم آن ڈیڈ، وہ گھر تو میں اسی وقت ریجیکٹ کر دیا تھا، اس گھر کو دیکھنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خرم نے حتمی انداز میں کہا، وہ گھر تو واقعی اس گھر کے سامنے کچھ نہیں تھا، مگر انہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے، وہ بہت کم قیمت میں بیچ رہے ہیں۔ فرقان حسن ڈیل مائنڈ ہو رہے تھے۔ تو کیا ہوا ڈیڈ، اب تو ہم بس یہی گھر خریدیں گے اور یہ میرا کمرہ ہوگا، خرم نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ ماؤس پر زوبیہ کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑ گئی، بے اختیار اس کی نظریں خرم کی طرف اٹھ گئیں جو پوری طرح سے فرقان حسن کی طرف متوجہ تھا۔ اس کمرے کے آگے ٹیرس ہے، آپ باہر لان کا ویو دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی پیراڈائز میں آ گئے ہوں۔ میں اپنا ٹریڈ مل یہاں رکھوں گا، مگر میں گیلری کا یہ کلر چینج کر دوں گا، اس پنک کلر سے تو کسی لڑکی کے کمرے کا گمان ہو رہا ہے۔ خرم بڑی سی گلاس وال کے دوسری جانب بنے ٹیرس اور اس سے آگے نظر آتے لان کے دل فریب منظر کو دیکھتے ہوئے کہتا چلا گیا۔ زوبیہ کو لگ رہا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ جس کمرے کو وہ ہمیشہ سے محض اپنی ملکیت سمجھتی آئی تھی، آج اسی کمرے کے متعلق کوئی اتنے استحقاق سے بات کر رہا تھا جیسے زوبیہ کا اس کمرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ غیر ارادی طور پر خرم کو دیکھتی چلی گئی اور اسی لیے خرم کو محسوس ہو گیا کہ وہ کسی کے نظروں کی زد میں ہے۔ بے اختیار خرم کی نظر زوبیہ کی طرف اٹھ گئی۔ پہلے تو وہ جان کر چونکا تھا کہ کمرے میں ان تینوں نفوس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، مگر اس بات پر حیران ہونے کا زیادہ وقت نہیں ملا، کیونکہ فوراً ہی اس کی توجہ زوبیہ کی آنکھوں میں ٹھہری۔ نمی نے اپنی جانب کھینچ لی۔ زوبیہ نے اسے متوجہ دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا، اس لیے خرم کو تیزی سے چلتی زبان ایک دم بریک لگ گیا۔ حالانکہ زوبیہ اس سے بہت فاصلے پر تھی، پھر بھی وہ اس کے چہرے کے تاثرات بآسانی پڑھ گیا تھا۔ اس کمرے میں اس کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ اسی کا کمرہ ہے، لہٰذا وہ جو کچھ بھی خرم نے کہا تھا، اسے سن کر اسے کیسا لگا ہوگا، یہ خرم بخوبی سمجھ گیا تھا۔ تبھی وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا اس طرح چپ ہو جانا فرقان حسن اور مسز فرقان نے محسوس بھی نہیں کیا۔ وہ دونوں اپنی گفتگو میں اتنے مصروف تھے کہ بلال اختر کے کمرے میں واپس آ جانے پر انہیں لگا تھا جیسے ان کی بات درمیان میں ادھوری رہ گئی ہو۔ زوبیہ نے دیکھ کر واپس کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کا دھیان اب بالکل بھی سامنے لکھی عبارت پر نہیں تھا، اس کی صرف نظریں اسکرین پر جمی تھیں، اس لیے اسے خرم کی طرف دیکھے بغیر بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ خرم بھلے اس کے والد کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، مگر اس کا دھیان ابھی بھی زوبیہ کی طرف ہی تھا، اس لیے وہ خاموشی سے فرقان حسن اور بلال اختر کی گفتگو سن رہا تھا۔ مسٹر بلال، مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں، گھر ہمیں بہت پسند آ گیا ہے، اب آپ اس کی قیمت ایسی بتائیں کہ ہم فوراً ڈیل کر سکیں۔ بلال اختر کے چہرے پر واضح طور پر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے انکساری سے کہا، میں نے تو قیمت ایسی ہی بتائی ہے کہ فوراً ڈیل ہو جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے فون پر بات کر لوں گا، کچھ تفصیلات بھی پوچھنی ہیں مجھے پراپرٹی ٹیکس وغیرہ کے حوالے سے۔ فرقان حسن نے بات سمیٹتے ہوئے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو خرم بے ساختہ بول اٹھا، انکل ایک بات پوچھوں؟
آپ اپنا گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ خرم کے پوچھنے پر ایک بار پھر زوبیہ کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ بلال اختر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ زوبیہ بھی انہیں دیکھنے لگی اور تب اسے علم ہوا بلال اختر بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بار ان کے چہرے پر زوبیہ نے ایک ملال دیکھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی چلی گئی، خود اس کا تعصب بڑھنے لگا تھا۔ تبھی وہ سے نظریں چراتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نئے انداز میں بولے، بس بیٹے، کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اور میں اپنا گھر کہاں بیچ رہا ہوں، میں تو مکان بیچ رہا ہوں۔ گھر تو گھر والوں سے ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر انسان جنگل میں بھی ٹینٹ لگا لے تو وہ بھی گھر بن جاتا ہے، ورنہ بغیر مکینوں کے عالیشان سے عالیشان گھر بھی محض در و دیوار ہیں۔ بلال اختر نے دم بات کو فلسفیانہ رنگ دے دیا۔ فرقان حسن کو ان کی بات بہت پسند آئی۔ وہ انہیں سہراتے ہوئے ان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے، مگر خرم نے ان کی بات کھول کر جانے والا بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، کیونکہ زوبیہ کی طرف دیکھے بغیر اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ بھی بلال اختر کو ہی دیکھ رہی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں فرقان کے سوال کا۔ اور جو جواب بلال اختر نے دیا تھا، زوبیہ اس پر ہلکے سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ خرم سب کچھ محسوس کرنے کے باوجود بغیر کچھ کہے چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔